الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات میزبان سید محمد حیدر کے ساتھ۔ دوستو مرنے کے بعد تمام اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن چند اعمال ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں علم جس کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، نیک اولاد اور اس کی دعا ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے، قرآن مجید جس کے ورثے میں چھوڑ گیا، مسجد جس کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے، سرائے جو مسافروں کے لیے بنائی گئی ہو، نہر اگر کسی نے جاری کی ہو، صدقہ جو حالت صحت میں دیا گیا ہو۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں خاص اہمیت رکھتی ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا اہم جز ہے۔ قرآن پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم جل شانہ نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ اور قرآن پاک کے 6,000 آیتوں میں سب سے پہلا جو 5 آیتیں ہیں نازل فرمائی گئیں، ان سے بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، یعنی پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کا آغاز ہی یہی ہے جس چیز کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نوع بشر کی توجہ دلائی گئی، جہاں عام انسانوں کے لیے قلم حصول علم کا ایک دینوی اور مادی ذریعہ ہے، جس کی تشریح کلام پاک کی اس طریقے سے ہے، یعنی اور اتاری خدا نے آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا وہ باتیں جو آپ جانتے نہ تھے۔ علم و حکمت اور دین و دانائی کا درجہ اور علم والوں کا رتبہ اسلام میں کس قدر بلند ہے، اس کا اندازہ کلام پاک کے مندرجہ ذیل آیات سے ہوتا ہے، یعنی خدا جسے چاہتا ہے عقل اور دانائی کی باتیں مرحمت فرماتا ہے، اور جسے خدا عقل اور دانائی کی باتیں بخشتا ہے اسے بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ گویا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عالم کی برتری ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کے ہر شے حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی علم سکھانے والوں کے لیے دعائے خیر کر رہی ہیں۔ بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت کرتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے متقیان علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پہ چلا تو خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو قوم خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئی اور وہاں کتاب الہی کی تلاوت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیا اور کتاب الہی کی تعلیم دی تو اس قوم کو رحمت کے فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اور اس قوم پر سکونت قلب، سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت اس قوم پر سایہ فغن ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ملائکہ کی جماعت میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم طبرانی ہی میں واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ طالب علم اگر اپنی سعی میں کامیاب ہو گیا اور علم حاصل کر لیا تو دوہرا اجر ملتا ہے، ورنہ ایک اجر تو اس کا کہیں گیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ صبح کے وقت ایک آیت اگر کوئی سیکھنے نکلے تو 100 رکعتوں سے زیادہ ثواب ہے، اور اگر کوئی علم کا ایک باب سیکھ لے خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے تو 1000 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عبرانی میں اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو صبح مسجد کو گیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ وہ نیک بات سیکھے یا سکھائے، تو اس شخص کو کامل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو ان میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ اصحاب رسول نے عرض کیا بہشت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا علم اور اہل علم کی مجالس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے کہ تم مجھ سے بھی آگے آگے چل رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور
دو کام میرے معمول میں شامل ہے، ایک میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں نفل ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو ان سب باتوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنے والا شخص کبھی بھی جاہل عابد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان سید محمد حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔